حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ناحق کسی کی ایک بالشت زمین بھی دبائی، قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ میدان حشر میں انسانوں کی مختلف حالتیں ہوں گی، جس سے ظاہر ہوگا کہ یہ بندہ ان گناہوں میں ملوث تھا۔ جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی ناجائز ذریعے سے رکھی تو قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق، اللہ چاہے تو چھوٹی سی چیز میں 7 زمینوں کا وزن ڈال دے، وہ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 زمینوں کے نیچے اس کو دنسا دیا جائے گا، اور 7 زمینوں کا وزن اس کے اوپر ہوگا کہ تو زمین پسند کرتا تھا، یہ لے۔ یہ میدان حشر میں اس کے لیے عذاب ہوگا۔ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، قرآن مجید میں موجود ہے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ میدان حشر میں ان کے پیٹ تندور کی طرح جل رہے ہوں گے اور جسم کے سوراخوں سے شعلے باہر نکل رہے ہوں گے۔ یہ علامت ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال کھاتے تھے، حق نہیں دیا۔ جو سود خور ہیں، قرآن مجید میں ذکر ہے کہ سود خور کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ جس طرح کسی کو شیطان اثر کر جائے، جنات چمٹ جائیں تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا ہوتا ہے گر جاتا ہے، یہ حال ہوگا سود خور کا۔ اور متکبرین جو آکڑ دکھاتے ہیں، اکڑ میں رکھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، قیامت والے دن ان کو اللہ تبارک و تعالی چیونٹیوں کی شکل میں بنا دے گا۔ لوگ ان کو رونتے پھریں گے، چھوٹی شکل چیونٹیاں، جتنا وہ بڑا سمجھتے تھے رب اتنا ان کو ذلیل کرے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو بھول جانے والا قرآن مجید یاد کیا لیکن اتنی غفلت اختیار کی کہ بالکل بھول گیا، اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہوں گے، اجزم ہوگا اس کے ہاتھ، مقطوع الید۔ اور جس نے مسائل چھپائے، اللہ نے علم دیا تھا، لوگ مسائل پوچھتے تھے، وہ بتاتا نہیں تھا، چھپاتا تھا یا غلط بتا دیتا تھا، تو قیامت والے دن ایسے عالم کوئی زبان آگ کی ہوگی، آگ کی لگام، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔ اور جو قبلے کی جانب تھوکتے ہیں، بلغم پھینکتے ہیں، قبلے کی جانب تھوکنا منع ہے، بلغم پھینکنا منع ہے۔ اگر کہیں قبلہ رخ کا تعین نہ ہو تو انسان زمین کی جانب رخ کر کے پھینک دے، اور اگر غلطی سے ہو جائے، جاتے ہوئے تھوک آ گئی، بلغم آ گیا، غلطی سے قبلے کی جانب پھینک دیا تو فوراً استغفار کرے۔ لیکن جو غفلت اختیار کرتے ہیں، زندگی میں پھینکتے رہے، استغفار نہیں کیا، تو قیامت والے دن جتنا تھوک اور بلغم پھینکا ہوگا وہ ان کے چہرے پر ہوگا، وہ ان کی پیشانی پہ ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی طرح حدیث میں موجود ہے کہ جن لوگوں نے خیانت کی، مال غنیمت میں کی یا دیگر اموال میں کی، تو وہ سارا مال ان کے کندھوں پہ لاد دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں موجود ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں گے کہ یا رسول اللہ ہماری جان چھڑاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگے سے جواب دوں گا، میں نے دنیا میں بتا دیا تھا، اب میں تمہاری مدد نہیں کرتا، کہ میں نے بتا دیا تھا کہ مال میں خیانت نہیں کرنا، اب تم نے کی، اب تم جانو اور رب جانے، میں نہیں سفارش کرتا، میں وہاں انکار کر دوں گا۔ اور جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرما دیں وہ سزا کا مستحق ہو جائے گا، وہ نہیں بچ سکے گا۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 2 رخا ہے، ایک کے پاس جاتا ہے اس کی باتیں کرتا ہے، دوسرے کے پاس، ہمارے میں اکثر کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جس کے پاس جاتے ہیں اس کے عیب نہیں بتاتے، اس کی غلطی پر اس کو متنبہ نہیں کرتے، بلکہ اس کی تعریفیں کریں گے اور دوسرے کی برائی کریں گے۔ جب دوسرے کے پاس جائیں گے تو اس کی تعریفیں کریں گے، چاہے وہ غلط ہو۔ یہ غلط بات ہے، جو غلط ہے اس کو غلط کہو، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہو۔ لیکن جو 2 چہروں والا ہے کہ جس کے پاس جاتا ہے اسی کی باتیں کرتا ہے، تو قیامت والے دن حدیث میں آیا جہنم کی 2 زبانیں ہوں گی، آگ کی 2 زبانیں اس کے منہ میں ہوں گی، جو علامت ہوگی کہ یہ 2 رخ والا تھا، 2 طرح سے یہ رخ بدلنے والا تھا۔ اور جو چغل خور ہیں، عیب نکالتے ہیں، تانا دیتے ہیں بات بات پر،
اور گناہگار کی صفائی پیش کرتے ہیں کہ گناہگار کسی گناہ میں ملوث ہے تو چاہے جائے کہ اس کو ملامت کرنا بلکہ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتوں کے چہرے والا رکھے گا۔ یہ علامت ہوگی کہ یہ دنیا میں ایسے لوگ تھے۔ تو یہ مختلف لوگوں کی حالات قیامت والے دن انسان کے سامنے ہوں گے، وہاں وہ پہچانے جائیں گے کہ دنیا میں یہ ان گناہوں میں ملوث تھے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو میدان حشر میں لٹا دیا جائے گا۔ جنہوں نے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی تو وہ جانور ان کے اوپر گھومتے رہیں گے جب تک ان کو حساب کے لیے پیش نہیں کیا جاتا، تو میدان حشر میں ان کو لٹا دیا جائے گا اور جانور اس کے اوپر جن کی زکوٰۃ دینی تھی وہ گھومتے رہیں گے، اور جو نقد مال کی زکوٰۃ دینی تھی، سونا چاندی کی دینی تھی، تو ان کو لوہے کی طرح گرم کر کے ان کی کمر پہ داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو، کمر کو، جسم کو داغا جائے گا جب تک کہ حساب کے لیے ان کو پیش نہیں کیا جاتا۔ جب حساب کے لیے پیش کیا جائے گا تو پھر اللہ کی مرضی ہے، جو گناہ باقی رہ گیا چاہے اللہ معاف کرے اور چاہے سزا دے۔ تو یہ میدان حشر میں حساب و کتاب سے پہلے کی احوال ہیں کہ لوگ اس حالت میں ہوں گے، جن جن گناہوں میں ملوث ہیں ان کے آثار ان پر ظاہر ہوں گے، جس سے دنیا والے پہچانیں گے کہ یہ دنیا میں یہ گناہ کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر ہر برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔